أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله. کل کے درس میں جو آیت گزری تھی اس آیت میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تقوی والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ تقوی والوں کو 3 طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے۔ اللہ جل شانہ ان کو مادی لطف بھی عطا فرمائیں گے، اللہ جل شانہ ان کو ذہنی لطف بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ ان کو روحانی لطف بھی عطا فرمائیں گے۔ مادی لطف کا تذکرہ تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ جل شانہ ان کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ذہنی لطف ازواج مطہرہ، کہ اللہ جل شانہ ان کو پاکیزہ بیویاں نصیب فرمائیں گے۔ اور روحانی لطف ورضوان من اللہ، اللہ جل شانہ ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو اب تقوی والے کون لوگ ہیں، ان کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون سی صفات والے ان انعامات کے مستحق ہیں؟ آگے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان اوصاف کو اس نیت سے سننا ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلی صفت بیان فرمائی ہے، الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یقولون کا جو لفظ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا کہنا اپنے عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ان کا کہنا اپنے دل کے یقین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو تب اس چیز کی حقیقت کو وجود ملتا ہے۔ تو الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے کر آگے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی حق بات کی تصدیق کر کے اس کو دل سے قبول کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ زبان سے بھی ہو کہ میں اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے آئے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو قبول کرتا ہوں، ان کے اوپر میں اپنی زندگی کو لے کر آؤں گا، زبان کے ساتھ بھی کہ، اور پھر عملاً اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے جو احکامات آ چکے ہیں ان کے اوپر عمل شروع بھی کر دے، اور تیسرے نمبر پر دل کے ساتھ اس کو قبول کرے، یعنی اپنے دل کی چاہت کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف کے احکامات کو قبول کرے۔ اننا آمنا، پہلی بات، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اس لیے کہ مغفرت اور جہنم سے بچاؤ کو جو جوڑا گیا ہے وہ ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اے اللہ ہم ایمان لائے، لہٰذا فاغفر لنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو تقوی والوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ عما نوالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری صفت جو تقوی والوں کی بیان ہوئی، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس عن الشیء، کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، یا حبس النفس علی الشیء، یا اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر جمع دینا، ان دو چیزوں کا نام صبر ہے۔ اس وجہ سے حضرات فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر کی ایک قسم ہے، اور صبر کی دوسری قسم الصبر علی الاطاعہ، اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمع دینا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے، اور صبر کی تیسری قسم الصبر علی المصائب، اگر اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے کوئی حالات آ جائیں ہیں تو اس کی
حالات کے اندر اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو الصابرین، تقوی والوں کی جو دوسری صفات ہے، صفتوں میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم، فعل اور ایک حرف۔ اب اسم کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی زندگی کے اندر ایک آدھ دفعہ نماز پڑھ لی، یا چلو مہینے کے اندر ایک آدھ دفعہ نماز پڑھ لی، یا چلو ہفتے میں وہ ایک آدھ نماز پڑھ لیتا ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص نمازی ہے۔ نمازی تو اس کو کہا جائے گا جو مستقل نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر الصابرین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یصبرون، کہ وہ صبر کرتے ہیں یا انہوں نے صبر کیا، یہ لفظ اللہ جل شانہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ کیا لفظ استعمال فرمایا؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو اس سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تقوی والوں کے اندر ہمیشہ صبر ہوتا ہے۔ ان کے اوپر حالات آ جائیں تو وہ ان حالات کے اندر اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں، وہ معصیت سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں، اور اطاعت کے اوپر جمنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی دوسری صفت ہے۔ اللہ کرے یہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تیسری صفت جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، الصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف سچ بولتے ہیں، یعنی ایک آدھ دفعہ بول دیا یا 8-10 دفعہ بول دیا، نہیں، الصادقین یہ ان کی صفت ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں صدق کا تعلق جس طرح زبان کے ساتھ ہے، اسی طرح صدق کا تعلق یہ انسان کے افعال کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے اعتقاد کے ساتھ بھی ہے۔ ایک تو زبان کا سچ ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں کہ بھئی جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا، اور ایک افعال کا صدق ہے کہ جب انسان عمل کرے تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ وہ عمل کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے وہ عمل نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا، یہ اس عمل کا صدق ہے۔ اور ایک ہے دل کا سچا ہونا کہ انسان اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہو۔ تو تیسری صفت جو بیان فرمائی الصادقین، کہ تقوی والے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی القانتین، کہ وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ قانتین یہ قانت کی جمع ہے، اور قانت کس کو کہتے ہیں؟ الدائم العبادہ فی السر والجہر، جو علانیہ اور پوشیدہ، سب کے سامنے بھی اور چھپ کر کے بھی عبادت کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو۔ الدائم العبادہ، ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، اس کو قانت کہا جاتا ہے۔ اور قانت کی دوسری تفسیر یہ فرمائی گئی کہ قانت اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر خشوع ہو، جس کے دل کے اندر خشوع ہو اس کو قانت کہا جاتا ہے۔ اور خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ دل کا تمام خیالات سے کٹ کر صرف ایک خیال کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم درس کے اندر شریک ہیں، اب ادھر ادھر کے چلو خیالات تو آ رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان خیالات کی طرف نہیں جا رہی۔ ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر گھر کا خیال آ رہا ہوگا، یا گھر والوں کا خیال آ رہا ہوگا، اپنے کاروبار کا خیال آ رہا ہوگا، لیکن اس وقت ہم جو سبق کی طرف متوجہ ہیں اور ہماری توجہ ان خیالات کی طرف نہیں ہے، تو دل کا کسی ایک خیال کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور قانتین کی دوسری جو تفسیر کی گئی ہے خاشعین، یعنی ان کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دو تعریفیں ہوں، الدائم العبادہ فی السر والجہر، کہ علانیہ اور پوشیدہ ہر حال میں وہ عبادت کے اوپر جمنے والے لوگ، ان کو قانتین کہتے ہیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے ان کو قانتین کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقوی والوں کی چوتھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت بھی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور آگے فرمائے المنفقین، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ خرچ کیا اور پھر چھوڑ دیا، نہ، المنفقین وہ مستقل اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی چوتھی صفت اللہ جل شانہ عما نوالہ نے
بیان فرما دی۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو 4 صفات ہیں، الصابرین، الصادقین، القانتین اور المنفقین، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ نے اس کے اندر پاکیزہ اخلاق کا بیان فرمایا، پاکیزہ اقوال کا بیان فرمایا اور اعمال بدنیہ کا بیان فرمایا اور اعمال مالیہ کا بیان فرمایا۔ پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ تو الصابرین کے اندر ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان سب کا خلاصہ صبر ہے، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان سب کا خلاصہ صبر ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ جل شأنہ عظم نوالہ نے صبر کی دولت سے نواز دیا تو اس کے اخلاق کو گویا کہ اللہ جل شأنہ نے سنوار دیا۔ اور پاکیزہ اقوال، سارے کے سارے پاکیزہ اقوال کا تعلق سچائی کے ساتھ ہے۔ ایک انسان کو اللہ جل شأنہ عظم نوالہ نے سچ کی دولت سے اگر نواز دیا تو اس کی زبان کو گویا کہ اللہ جل شأنہ نے پاک کر دیا۔ والقانتین، تمام عبادات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے اور ان عبادات کے اندر خشوع ہو، تو اللہ جل شأنہ نے القانتین میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ اور والمنفقین، تمام عبادات مالیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہو، یہ والمنفقین کے اندر اللہ جل شأنہ نے بیان فرمایا۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے، یہ تقوی والوں کی گویا کہ 6ٹھی صفت آ گئی، والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ تقوی والے سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شأنہ عظم نوالہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، وہ صبر بھی کرتے ہیں، وہ سچ بھی بولتے ہیں، وہ اللہ کی فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے اوقات میں المستغفرین استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سحری کے اوقات کو اللہ جل شأنہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ جل شأنہ کی رحمت اور عنایت کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ جل شأنہ عظم نوالہ کی رحمت وہ اس قرۂ ارض کے بالکل قریب آ جاتی ہے، اور اس قرۂ ارض کے قریب آ کر کے آوازیں لگتی ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزقین، ہے مجھ سے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا فرماؤں؟ ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوالوں کو پورا کروں؟ اس طرح کی آوازیں لگتی ہیں سحری کے اوقات میں۔ اللہ جل شأنہ عظم نوالہ کی رحمت وہ قرۂ ارض کے قریب آ جاتی ہے، چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، ان آوازوں کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور پھر اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ جل شأنہ عظم نوالہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور سحری کے اوقات کی برکت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم سے گناہ ہو چکا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، تو آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں انقریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے جو استغفار کرنا تھا اس کو سحری کے وقت تک مؤخر کر دیا تھا۔ سحری کے وقت میں اٹھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای اللیل اسمع، یا رسول اللہ رات کے کون سے حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ ای اللیل اسمع، اے اللہ کے رسول رات کے کون سے حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ادری غیر ان العرش یہتز عند السحر، مجھے پتا نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سحری کے اوقات میں اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ سحری کے اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ عظم نوالہ فرماتے ہیں انی لاہم بعذاب اہل الارض فاذا نظرت الى عمار بیوتی والى المتحابین
فِيَّ وَإِلَى الْمُتَهَجِّدِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ لَأَخَّرْتُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھروں کو لوگ میرے گھر کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نظرت الی عمار بیوتی، میں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں۔ وإلی المتحابین فی، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی آپس میں میری وجہ سے محبت ہے۔ والمتحابین فی، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو جب میں دیکھتا ہوں۔ اور وإلی المتہجدین، اور تہجد کے لیے اٹھنے والے اور اس وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں عذاب کو مؤخر فرما دیتا ہوں، میں لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ ان نصیحتوں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا یکن الدیک اکیس منک، یہ مرغا تجھ سے زیادہ سمجھدار نہ بنے اور تو مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنے کہ یہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر کے آوازیں دینا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ تجھے ہوشیار ہونا چاہیے اور تو اس سے عاجز مت بن کہ سحری کے وقت میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو انسان سحری کے وقت نہیں اٹھتا بلکہ سویا رہتا ہے اور پھر فجر کی نماز کے لیے بھی مسجد کو نہیں آتا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان اس کو تھپکی دے کر کے سلاتا ہے، سوچتا اللیل طویل، رات ابھی بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے۔ شیطان اس کو تھپکی دے کر کے سلا دیتا ہے اور جب نہیں اٹھتا تو پھر شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنانے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل وسلم على سيدنا كما أنت أهله، وفعل بنا كما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد يا رب العالمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے فرما لیجئے، ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ان کے اعتکاف کو اس علاقے کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ان تمام اعمال کے اندر ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لیجئے، نیکی تقوی اور طہارت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یہ پاکیزہ صفات جن کا ہم نے مطالعہ کیا اور یا ارحم الراحمین جن کے بارے میں ہم نے سنا، اے اللہ ان پاکیزہ صفات کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجئے، یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ یا ارحم الراحمین، مصیبت زدہ و پریشان حالوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، اس دنیا سے جانے والوں کی کامل مغفرت فرمائیے، ہم سب کو موت کی، قبر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علیہ